شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ مؤلف رحمہ اللہ کا کہنا کہ دلائل کی بنیاد پر، اس سے آپ لوگوں کے ذہن میں ایک اور بات آئی، میں پوچھ اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد رہ جائیں۔ آپ لوگوں کو دلائل، لفظ دلیل سے کچھ یاد آیا؟ اگر میں آپ سے دلیل مانگتا ہوں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آپ تقلید نہ کریں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دلائل کے ساتھ حاصل کرنی ہے، یعنی تقلیداً نہیں۔ اور اہل سنہ والجماعہ، یعنی بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کا کلمہ متفق ہے اس بات پر کہ عقیدے اور توحید کے باب میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اچھا، تقلید کی بات آئی ہے تو میں تقلید کے تعلق سے دونوں پہلو مختصراً بیان کروں گا، یعنی عقیدہ اور جو دوسرے مسائل ہیں ان میں، کیونکہ ہمارے بعض نوجوانوں کو تقلید کے تعلق سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ 2 سے 3 منٹوں میں اسے بیان کروں، کیونکہ ہمارا وقت مختصر ہے اور ہم یہ اصول ثلاثہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تقلید کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز عقیدے کا مسئلہ۔ عقیدے کے مسئلے میں تقلید نہیں ہے، معاملہ ختم۔ عقیدے کے مسئلے میں تقلید نہیں ہے۔ عقیدے کا مسئلہ پورا کا پورا دلیل سے لیا جائے گا، اور یہ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک معروف ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض علماء نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کا کلمہ متفق ہے، ان کی باتیں متفق ہیں اس پر۔ رہ گیا جو فروعی مسائل جسے کہتے ہیں، اس میں تقلید کی کئی ایک قسمیں ہیں، اور جو لوگ تقلید کو ثابت یا جائز کرنا چاہتے ہیں وہ ایک قسم کو دوسری قسم میں داخل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو ثابت کریں گے جب یہاں ایسا ہوا تو یہاں کیوں نہیں ہوگا۔ دونوں کو الگ الگ کریں۔ تقلید کی ایک قسم ہے جو شرک ہے۔ شرک ہے، ابن باز رحمہ اللہ نے غالباً جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کتاب التوحید کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ تقلید کی وہ قسم شرک ہے جس میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کوئی عالم حرام کر دے تو عوام اس کو مان لے، یہ شرک ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس آیت کے اندر یہ داخل ہے۔ تو تقلید کی ایک قسم یہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہر تقلید شرک ہے۔ فرق سمجھے؟ ایک قسم ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، لیکن کیا ہے ہمارے یہاں رائج ہم وہ دیکھیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ رائج نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے سمجھایا جائے گا کہ بھائی تقلید کی یہ قسم شرک ہے، اللہ رب العالمین نے ایسا ایسا کہا، اس قسم سے ہم آگے نکل گئے۔ تقلید کی ایک قسم ہے جس کے بدعت ہونے پر 4 صدی تک جو چیز جائز نہیں تھی، اور ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے بدعت ہونے پر 4 صدی تک تقریباً اجماع، بلکہ اس سے پہلے معروف ہی نہیں تھا کہ ایسی کوئی تقلید ہے۔ اب وہ تقلید ہے کسی ایک شخص کی تمام باتوں کو واجب العمل قرار دینا، کہ ان کی تمام باتیں قابل عمل ہے، اب چاہے وہ ایک مذہب ہو یا ایک فرد ہو۔ یہ جو تقلید ہے یہ 4 صدی سے پہلے یہ معروف نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں یہ تقلید نہیں تھی۔ یہ ایک نئی قسم کی بدعت ہے۔ اب آپ اسے بدعت سے تعبیر کریں یا گناہ سے تعبیر کریں، حرام سے تعبیر کریں، کسی ایک شخص کی مکمل باتوں کو قابل عمل قرار دینا بدعت ہے، دین میں بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہستی اس قابل نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان اس سے انکار کرے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جب اب یہاں پر تو وہ سمجھ گئے کہ نہیں، کہ کسی ایک شخص کی پوری باتوں کو نہیں ماننا ہے،
تو کہیں گے پھر عوام کیا کرے گی؟ تو عوام کیا کرے گی وہ اللہ رب العالمین نے رہنمائی کی ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے سوال کرو. تو عوام پر واجب یہ ہے کہ وہ اہل علم سے، ذی علم شخص سے سوال کرے، پوچھے. لیکن کیا اس آیت میں یہ بات ہے کہ کسی ایک شخص کی تمام باتوں کو لے؟ کہیں یہ دلیل ہے؟ سوال کرے. نہیں یہ بات ہے اس میں کہ کسی ایک ہی عالم سے ہمیشہ سوال کرے. نہیں یہ ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید کرے. دونوں نہیں. حکم صرف سوال کرنے کا ہے. اور جب وہ سوال کرے گا تو ظاہر سی بات ہے، سوال کیوں کرے گا بھائی؟ عمل کرنے کے لیے. اگر کوئی کسی عالم سے سوال کرتا ہے اور وہ اسے جواب دے دیتا ہے، اب اسے نہیں مان، کسی دوسرے عالم نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا، کہا بھائی یہ تو غلط ہے. کہا کیسے؟ میں نے تو ایک عالم سے پوچھا ہے. کہا بھائی یہ تو حدیث کے خلاف ہے. اب اس نے حدیث دے دی تو اب یہ کیا کرے گا؟ عام شخص یہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے کی بات پر ہی ٹکا رہے گا یا پھر دلیل پر عمل کرے گا؟ دلیل پر عمل کرے گا. اگر آپ کہتے ہیں دلیل چھوڑے گا اور پہلے کی بات کو مانے گا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نکل سکتا ہے وہ. دوسری بات، اس نے اس عالم سے بھی سوال کیا آیت کی روشنی میں، اس عالم سے بھی سوال کیا آیت کی روشنی میں. کس بنیاد پر آپ صرف پہلے والے عالم کی بات کو ماننے کو لازم قرار دے رہے اور دوسرے عالم کی بات کو ماننے کو جائز قرار نہیں دے رہے؟ سوال ہے نا، دونوں اہل علم سے ہے. اصل مسئلہ صرف سوال کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوال کے ساتھ دلیل کس کے پاس ہے. اور یہ صحابہ کرام میں کئی ایک تابعین کے ساتھ کئی ایک ایسے معاملات ہوئے. ایک صحابی سے پوچھا، انہوں نے ایک فتویٰ دیا. دوسرے صحابی سے پوچھا، دوسرا فتویٰ دیا. کہا کہ فلاں صحابی سے پوچھا تو انہوں نے ایسا کہا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ فتویٰ، یہ دلیل ہے. تو اس کے بعد انہوں نے دلیل پر عمل کیا. ایسے کئی ایک واقعات ہوئے. اصل آپ سے مطلوب دلیل پر عمل کرنا ہے، عالم کے قول پہ عمل کرنا نہیں ہے. اس چیز کو سمجھیں، دلیل پر عمل کرنا ہے. سوال اس لیے ہے تاکہ آپ دلیل تک خود سے نہیں پہنچ سکتے ہیں تو عالم کے ذریعے پہنچیں. پھر سے کہ اصل آپ سے مطلوب یہ ہے کہ آپ دلیل پر عمل کریں، اور سوال عالم سے اس لیے کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی رہنمائی دلیل تک کرے. کیوں؟ کیونکہ آپ خود ڈائریکٹ دلیل تک پہنچنے کے اہل نہیں ہیں، نہیں پہنچ سکتے آپ. اب آپ کو دلیل ایک عالم کے پاس آج مل جائے یا 10 دن کے بعد دوسرا عالم آپ کو دوسری اور صحیح دلیل اس سے دے دے. اب اس چیز کو یہ لوگ کہتے ہیں، جب اخیر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تقلید ہے. آپ عالم سے پوچھ رہے ہیں یہ تقلید ہے. ہم نے کہا نہیں، یہ تقلید نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیت میں ہے. تو قرآن کی آیت کی اتباع کرنے والا مقلد کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا، یہ متبع کہلائے گا. تو اس چیز کو اس لیے میں نے واضح کیا کیونکہ آج کل بعض ایسے طالب علم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں، تقلید کے وجوب کے قائل ہیں علم کی کمی کی وجہ سے. اس لیے میں نے اس مسئلے کو یہاں پر ذکر